اور آخری بات سنیں، یہ اہل بیت رسول علیہ السلام، میں اگر ان کا فدائی اور دیوانہ ہوں، مانتا سب کو ہوں، میں نہیں ان لوگوں میں سے جو شرارتیں کریں، مگر کیا کریں ایسی سیرت ایسا کردار اللہ کے رسول کی اولاد ہی دکھا سکتی کہ جب یزیدی لشکر نامراد کے جو سپہ سالار سے ان کی شامت آ گئی، اللہ نے پکڑنا تو تھا، ایک شخص کو توفیق دے دی، اب وہ شخص ایسا بدنصیب ہے کہ شیعہ بھی برا کہتے ہیں، سنی بھی برا کہتے ہیں، بعض اچھا کہتے ہیں، زیادہ برا کہتے ہیں، کیسے مختار کا صاحب ہے، وہ نبی بن گیا تھا، جھوٹا تھا، مختار نے دعویٰ کر دی، بھائی جرم اس کا کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ علاقوں میں گھوما، اٹھ کھڑا ہوا، ایک بستی میں اس نے جا کر یہ نعرہ لگایا، یا اللہ سارات رسا، اور مسلمانوں بے حیا بے غیر تو آرام سے بیٹھے، اللہ کے رسول کا بیٹا اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اس کا سر مبارک شہروں میں گھمایا گیا، اس کی بہنوں کو بازاروں میں دھکے ملے، تم آرام سے بیٹھے، دنیا اٹھ کھڑی، اس نے بدلا لیا، ایک ظالم نہیں چھوڑا، وہ نیک تھا یا بد تھا اس کی نیت اللہ سے، مگر کام اس نے جو کیا، جو کہا تھا کروں گا، اس نے تو دھوکہ کیا، اس نے کہا اگر مجھے اقتدار ملا تو زمین کی چھت پر کوئی ایسا لشکری جو کربلا میں گیا تھا زندہ نہیں نظر آئے، میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا، اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ یزیدی لشکر کے سپاہ سالار اور سپاہی جو ہیں دیکھ لیا، ان کو ختم کر لوں، بے شک مار لوں، ایسے ہی ہوا، ختم کی ہوتے۔ اب جی پکڑ دکڑی اب شروع ہوئی، اللہ اکبر، اور آج پیغمبر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ بلا تاجل باہل البیت ناسن باہل البیت ہم اہل الصلاح، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں یار رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیوں لوگوں کو برابر کرتے ہو؟ رسول اللہ کی اولاد خدا کی چنی ہوئی ذریت ہے، اللہ نے چن لیا علی کو، فاطمہ کو، حسن کا، تم کیوں ناراض ہوتے، کیوں حسد کرتے؟ تو اس مصیبت کے زمانے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام حج کے لیے جا رہے تھے، اور جنگل میں آپ نے مقام کیا ہوتا، خیمے لگے ہوئے ٹھہرے ہوئے۔ اب حسین ابن نمیر السکونی نامراد خبیث جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت جب آپ تینوں کی وجہ سے کل کنف تاریخ میں لکھا امام کا بدن ایسے ہو گیا تھا جیسے آپ نے صحیح دیکھی وہ جانور ہے کہ کنڈے ہی کنڈے، ہر طرف تیر ہی تھی، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا تو بچا ہوا تھا اور خون بہ رہا تھا۔ اس وقت جس خبیث نے آپ کو گھوڑے سے نیچے پھینکا وہ حسین ابن نمیر، امام کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دی، شہید کر دیے گئے۔ اب وہ حسین ابن نمیر بھی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا، شامت آئی ہوئی تھی، جنگلوں میں چھپتے تھے، مختار پیچھا کر رہا۔ اب اسی مقام پر وہ پہنچ گیا جہاں امام علیہ السلام کا قیام تھا۔ حیرانی کی بات کو پیدا ہو سکتا تھا، امام نے دیکھ لیا اس کو آتے، وقت یہی تھا، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، مغرب آنے والی، آپ نے دیکھا کہ یہ شخص آ رہا خیموں کی طرف، جان بچا رہا، پہچان لیا، مگر امام سامنے نہیں آئے، یہ شرمندہ ہوگا، کیسے اس کی رات آپ چھپ گئے، مگر خیمہ والوں سے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو ہے ہمارا مہمان ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی رات آرام سے گزرنی چاہیے، اب کیا کریں، درود و سلام نہ آلے پیغمبر پر کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے صبح کے وقت جب جانے کا وقت ہوا اس کا تو آپ آئے اور کہا کہ بھائی کیسی رات تمہاری گزر؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے بہت اچھا سلوک کیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، میں اس وقت 24 سال کا تھا جب میرے والد کو تم نے گھوڑے سے گرایا تھا، میں جانتا ہوں، مگر دیکھتے ہو ہم آپ لوگوں کے مہمان ہوئے تو ہماری مہمانی کیسے کیا، وہ سارا علم ہے تمہیں، اب تو میرے رات خیمے میں آیا تو اگر کوئی گلا شکایت ہے تو بتا، میرے ساتھی ہم تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا، شرم سے نیند میں کر دی؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ اولاد پیغمبر کا کردار، ہم نہیں ظلم کر سکتے تھے، مختار آپ کے ساتھ جو چیز جائے کرے، میں نے تو رات آپ کی اچھی گزاری۔ اسی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چلو آخر میں صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ اللہ قبول فرمائے یہ محفل، سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ وہاں اکٹھا کرے، ان کی ذریت کو بھی اللہ نیک عملوں کی توفیق دے، مجھے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اور امت محمدیہ میں اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم مولانا بیٹھیں گے، دعا کریں گے، آپ کے ہاں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
صراط المستقيم علیہم المغضوب علیہم. 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کذالک اللہ ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالإجابۃ الجدیر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وآله أجمعين آمين يا رب العالمين. قبول فرمائے اللہ. شاہ صاحب دے بچیاں دی اللہ حفاظت فرمائے. تانوں دوستاں